نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 یعنی 177. اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے. پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان. نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. دوبارہ سنیے. المغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، یعنی کسی ایک خاص چیز کو پکڑ لو اور بس اسی کے ہو جاؤ، یا اپنے آپ کو محدود کر لو، یا کسی ایک خاص سمت پر ہی چلتے چلے جاؤ. نیکی کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں، اس میدان میں تو بہت وسعت ہے. نیکی کے تو بہت سے کام ہیں، اور کچھ کام فرض کا درجہ رکھتے ہیں. انہیں نظر انداز کر کے، اگنور کر کے صرف چند مخصوص کاموں کو ہی نیکی سمجھنا اور وہی کرتے چلے جانا اور پھر اس پہ فخر کرنا، یہ درست نہیں. مومن نہ مشرقی ہوتا ہے نہ مغربی ہوتا ہے، وہ صرف مخصوص جہتوں میں ہی قید نہیں رہتا، وہ تو آفاقی ہوتا ہے. اسی لیے نیکی کا ایک وسیع اور جامع تصور دیا گیا کہ پھر نیکی ہے کیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے من آمن باللہ، جو اللہ کو مان لیتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، اس دن کی پکڑ کا اس کو فکر ہے، اس دن کے حساب کتاب کا خوف ہے، والملائکہ، اور وہ فرشتوں کے وجود پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر مختلف کاموں کی انجام دہی میں فرشتوں کا ایک اہم کردار ہے، جس میں خاص طور پر وحی الہی کا زمین پر آنا، والکتابی، اور وہ کتابوں کو مانتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں کو، والنبیین، اور سارے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے کہ انہیں اللہ نے اس زمین کے باشندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا تھا اور ان کے پاس کتابیں بھیجی، ہدایات بھیجی، فرشتوں کے ذریعے انہیں اپنی پسند و ناپسند سے آگاہ کیا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو خوشخبری بھی دیں اور ڈرائیں بھی. اور یہ ایمان محض ایک سادہ سی بات نہیں. نیک وہ ہے جو ان باتوں کا صرف زبانی دعویٰ کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کا عمل اس ایمان کے دعوے کی تصدیق بھی ہو، اور تصدیق میں وہ خوب صدقہ کرنے والا ہو. یاد رکھیے، تصدیق اور صدقہ کا روٹ ایک ہی ہے، صاد دال قاف. اور یہ صدق سے ہے، اور صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو. یعنی اپنے ایمانی دعوے کی سچائی کا ثبوت صدقے کی شکل میں. اور وہ کیا؟ وَآتَ الْمَالَ، اور وہ دے مال، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہو، دینے والا ہو. کس کو؟ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو، ذوی القربا، رشتہ داروں کو.
پہلا حق رشتہ داروں کا، اس کے بعد سوسائٹی کے، معاشرے کے کمزور طبقات کا جو اپنے لیے خود کمانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، اپنی ضروریات خود پوری نہ کر سکتے ہوں، جیسے یتیم اور مسکین اور مسافر، جن کے مخصوص حالات انہیں کمائی کرنے سے روک دیں اور وہ ضرورت مند بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوال کرنے والوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ضروریات کو آپ خود پہچان لیتے ہیں، انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ضروریات اور اپنی تکلیف کی شدت سے مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنی عزت نفس تک قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، تو وہ ان خالی ہاتھوں کو نہیں لوٹاتے بلکہ سوالیوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اپنے جیسے بندوں کو جنہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا اور وہ کسی وجہ سے غلام ہو گئے، ان کی آزادی چھن گئی، تو ان کی آزادی بحال کرنے میں، انہیں چھڑانے میں، ان کو اسیری سے، غلامی سے نجات دلانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ہاں، وہ صرف خدمت خلق یا انسانیت کی خدمت میں ہی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ ان سارے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ نمازوں کو فراموش نہیں کرتے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں پورے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وہ آتا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تو اتنا صدقہ کر لیا سال بھر، ابھی بھی زکوٰۃ باقی۔ رشتہ داروں کو دینا، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرنا، یہ سلسلہ تو وقت کے ساتھ ساتھ سال بھر جاری رہے گا، لیکن ایک مخصوص وقت پر مخصوص طریقے اور قاعدے کے مطابق مخصوص پرسنٹیج کے ساتھ، جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے، اس کی بھی صحیح طور پر ادائیگی کرنے والے، پورے حساب کے ساتھ اس کو نکالنے والے ہیں، پوری شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کے مستحقین تک اس زکوٰۃ کو پہنچانے والے ہیں۔ اور ہاں، وہ صرف حقوق اللہ ہی ادا نہیں کرتے، اللہ سے کیے گئے عہد ہی کو صرف پورا نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں سے کیے ہوئے عہد کی وفاداری بھی کرتے ہیں۔ اس لیے والموفون بعہدہم، اپنے عہد پورے کرنے والے ہوتے ہیں، وعدے وفا کرنے والے ہوتے ہیں، کمٹمنٹس نبھانے والے ہوتے ہیں۔ کب؟ اذا عاہدوا، جب بھی عہد کریں، جس سے بھی کریں، والصابرین، اور پھر ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ ایک خاص صفت کے مالک ہوتے ہیں جس کے بغیر یہ پچھلے کام بھی ممکن نہیں ہوتے، اور وہ ہے صبر۔ والصابرین فی البأساء والضراء، مصیبت اور تنگی اور دکھ اور تکلیف کے وقت، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، آفتوں، مصیبتوں اور حادثات کے وقت صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، ایسے لوگ سچے ہوتے ہیں، ان کاموں کے کرنے والے ہی جھوٹ سے نکلتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہوتے ہیں متقی لوگ، ان کے اندر پھر منافقت نہیں ہوتی، جو دین کو اس کی پوری جامعیت کے ساتھ لیں، اس کے سارے پہلوؤں کو لیں، ایز اے ٹوٹل لیں، ایز اے ہول لیں، جیسے کہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی اور چوائس کا دین لے لیا، جو کام پسند ہے اس کو لے کے بس اسی کو کرتے رہے اور دوسری چیزوں کو اگنور کر دیا۔ نہیں، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہو، یا پھر وہ اپنے حق اور اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے نزدیک تقوی والے اور سچے لوگ ہیں۔ تو ایک طرف ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے اور دوسری طرف اپنے اندر سچائی لانی ہے۔ سچائی محض زبان سے سچ بولنے کا نام نہیں، بلکہ جو دعوے ہم کریں
یعنی ایمان لانے کا جو دعویٰ کریں اس کے عملی تقاضے بھی پورے کریں. کیونکہ منافقین کی مشکل یہی تھی کہ وہ زبان سے تو بہت کچھ کہتے تھے مگر عمل میں جھوٹے تھے، عمل میں کھوٹے تھے. تو سچے کون؟ جو زبان کے دعوے کے ساتھ ساتھ عمل کے معیار پر بھی پورے اترے. اس مفہوم کو سامنے رکھ کر دوبارہ تلاوت سنیے. اللہ تعالیٰ کی معرفت جب کسی بندے کے دل میں آتی ہے اور اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اس کو پا لیتا ہے، اسے اس کا قرب مل جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک مکمل تبدیلی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمان و زمین کا. جب اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم نور کو تخیل کرتے ہیں. تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بلب جب وہ پاور ہاؤس سے جڑتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، تو کنیکشن ہونے سے ایک بے جان سا بلب چمک اٹھتا ہے اور اس کی روشنی سے سارا ماحول منور ہو جاتا ہے. جیسے یہ مائک سسٹم سے جڑا ہوا ہے، اگر سسٹم کی بجلی چلی جائے تو یہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح جب بندے اور اللہ کا تعلق نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ، تو وہ ایک مردہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، کوئی اس کا تعلق رابطہ جڑا ہوا ہی نہیں تھا اللہ کے ساتھ، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی بخشی. یہ حیات، یہ زندگی کیا ہے؟ ایمان کی زندگی ہے، اللہ کی پہچان ہے. اس سے اسے کیا ملا؟ جعلنا لہ نورا، ہم نے اس کو نور بنا دیا، ہم نے اس کو نور عطا کیا. اس کا دل روشن ہو گیا، اس کا دماغ روشن ہو گیا، وہ چمک اٹھا اور اس کی چمک سے سارا ماحول منور ہو گیا. یمشی بہ فی الناس، وہ جہاں جاتا ہے نور بکھیرتا ہے. اب وہ نور یہاں آیا اور یہاں سے پھر وہ آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو ایمان کا ہونا یعنی اللہ سے تعلق کا ہونا اور نہ ہونا کوئی عام قسم کا واقعہ نہیں. ایک غیر روشن چیز کا ایسی چیز سے جڑنا جو دوسری چیزوں کو روشن کرنے کی غیر معمولی طاقت رکھتی ہو، تو اس کا فوری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے کنیکٹ کیا ایک بے نور چیز کو نور والی چیز کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ وہ بے نور چیز روشن ہو گئی. آپ کے دل پہ اندھیرے تھے، آپ بھٹک رہے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی وحی الہی کے بغیر گزاری. آپ مکہ کے چنے ہوئے انسانوں میں سے تھے اپنی پیدائش سے لے کے 40 سال تک. لیکن جو ہی آپ کا کنیکشن اپنے رب سے جڑا، آپ کو نبوت ملی، تو وہ جو محمد بن عبداللہ تھے، جب وہ محمد الرسول اللہ بنے تو کیا تبدیلی آئی؟ وہ سراج منیرہ بن گئے جن سے ساری دنیا روشن ہو گئی. ان کے آس پاس والے بھی چمک اٹھے ستاروں کی طرح، صحابہ کرام جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گئے. تو کنیکشن ہونے کی وجہ سے ایک بلب میں روشنی کے فوارے ابل پڑتے ہیں اور اس کے بغیر اندھیرا ہوتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ مومن کا قلبی تعلق، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق، پہچان کا تعلق، ایمان کا تعلق جڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے روشنی کے فوارے چھوٹنے لگتے ہیں. وہ پھر کوئی عام انسان نہیں رہتا، اس کو اب پتہ چلنے لگتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اس کے اندر ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے.
اچھائی اور برائی کا ایک فرق اس کو پتہ چلنے لگتا ہے. لہذا اب وہ ایک مختلف انسان بن جاتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، جس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی، جس کی نگاہ میں عبرت آ جاتی، جو ہر چیز سے ایک سبق لینے لگتا ہے. وہ اسی آسمان کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، وہ درختوں کو ایک اور روپ میں دیکھنے لگتا ہے، وہ بادلوں کے اندر کچھ اور ڈھونڈتا ہے، وہ انسانوں کو ایک اور نظر سے اب دیکھتا ہے. اس کی پوری نظر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کا بولنا، اس کا لینا، اس کا دینا، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی فکر، ہر چیز کا معیار بدل جاتا ہے، ہر چیز کا پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ اب کوئی عام انسان نہیں رہا، وہ تو ایک خاص انسان ہے، وہ تو خالق کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس کا بندہ ہے، وہ اس کے آگے جھک گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب مانگتا اسی سے ہے، اس کا توکل اسی پہ ہے، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی عبادتیں، اس کی ہر چیز اسی کے نام ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے ایمان. اور یوم آخرت کے بارے میں اس کا ایمان، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میزان پر اس طرح نامہ اعمال تولا جائے گا کہ ایک ایک ذرہ بھی سامنے آ جائے گا، تو پھر وہ نہ اپنے اوقات ضائع کرتا ہے اور نہ اپنے آپ کو بیکار کے کاموں میں الجھنے دیتا ہے. وہ فضول دلچسپیوں سے باہر نکل آتا ہے، وہ اب ایک کارآمد انسان ہو جاتا ہے، اور اب اس کا تعلق ملائکہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وہ ملائکہ کا بھی نور نظر ہو جاتا ہے، ملائکہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، انہیں فرشتوں کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تخافوا ولا تحزن، اب ان کے خوف اور غم کے معیار بدل جاتے ہیں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی. اب ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے. وہ پھر تنہا نہیں رہتا. اگر سارے انسان بھی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں تو وہ غمگین نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اطمینان اور خوشی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں تنہا نہیں ہوں، اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں. وہ مرتے وقت بھی اس کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں، روح و ریحان و جنت النعیم، آ کے اس کو سلام کرتے ہیں. وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ حشر کے دن سو کے اٹھے گا تو وہ آ لیں گے، اس کو ویلکم کریں گے، اس کے مددگار بن جائیں گے، اور ہر مرحلے پر اس کے ساتھ ہوں گے. وہ جنت میں پہنچے گا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوں گے. تو فرشتوں پر ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ انسان کی سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے. ایسا شخص کہیں نہیں تنہا ہوتا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا. دنیا کے عام واقعات سے اس کو غم اور خوف لاحق نہیں ہوتا. والکتاب، اس کا ایمان کتاب پر ہوتا ہے. اور کتاب کے ساتھ ایمان کیا معنی رکھتا ہے؟ کتاب سے تعلق. والذین یمسکون بالکتاب، اب وہ کتاب سے الگ نہیں رہ سکتا، اب یہ کتاب اس کی زندگی کی ساتھی ہو گئی، کیونکہ اس کا اس پر ایمان ہے. وہ ہر معاملے میں اس کو رہنما مانتا ہے. میرا ایمان ہے اس کتاب پر، یہ جو کچھ کہتی ہے سچ ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں. پھر وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈبکیاں نہیں کھاتا، وہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا، وہ بھٹکتا نہیں ہے. اس کے پاس کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے اس کو یہ کتاب. اس کا کتاب سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. وہ کتاب اس کے سینے میں بھی ہے، اس کی زبان پر بھی ہے، اور وہ سراپا کتاب ہے. کان خلقہ القرآن کی صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ چلتا پھرتا قرآن نظر آنے لگتا ہے. والنبیین، اور وہ سارے انبیاء کو مانتا ہے. اب اس کا آئیڈیل، اس کے لیے رہنمائی
اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے آتی، ان بندوں میں نہیں جنہیں لوگ چنتے ہیں یا جو لوگوں کے ہیرو ہوتے ہیں، نہیں، اس کا معیار اور اس کے آئیڈیل کچھ اور ہوتے ہیں. والنبیین، ان پر وہ ایمان لاتا ہے کہ اصل پسندیدہ لوگ اللہ کے بندے یہی تھے، مجھے انہی کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے. اب مال جو انسان کی محبوب ترین چیز ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اتنی شدید محبت، حُبًّا جَمًّا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ جو مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے، بڑا سخت ہے. اب اس کی محبتوں کا مرکز تو کوئی اور ہو گیا، لہذا مال سے محبت خود بخود کم ہو گئی. اب وہ اس مال کو، اس چھوٹی چیز کی محبت کو بڑی محبت میں خرچ کرنے والا ہے. وہ اصل محبت پانے کے لیے ان محبتوں کو قربان کرنے والا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح محبوب ترین بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کے قابل ہو گیا ہے. وہ ہر محبوب ترین چیز کو چھوڑنے کے قابل ہو گیا ہے، اپنے رب سے جڑنے کی خاطر، اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے وہ ہر محبوب چیز کو ایک طرف رکھ سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کو پانے کی تڑپ لگ گئی، وہ اس سے جڑ گیا ہے. لیکن یہ محبت بھی اس کو ہوش میں رکھتی ہے. اب مال خرچ کرنے لگتا ہے تو اسے ضائع نہیں کرتا، اسے حقداروں کو دیتا ہے، حق والوں کے پاس حق رکھتا ہے. ذوی القربا، قرابت والے، ان سے آغاز کرتا ہے. والیتاما، وہ نابالغ بچے، وہ معصوم بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جن کا کوئی کمانے والا نہیں رہا، وہ ان کے لیے بھی تڑپتا ہے، خواہ وہ اس کے رشتہ دار نہ بھی ہوں. اب وہ کوئی بے حس انسان تھوڑی ہوگا جو صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتا چلا جائے گا اور صرف اپنی ہی عیش و عشرت کو سامنے رکھے گا، اپنے سے شروع ہو کے اپنے پر ہی اختتام ہو اس کے مال کی خرچ کرنے کا. نہیں، اب اس کو کوئی لمبی چوڑی انسٹرکشنز اور ہدایات کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود آنکھیں کھول رہا ہے، کیونکہ وہ تو چمک رہا ہے نا، اس کو تو آگہی ہوگی، اس کو تو شعور آ گیا، وہ تو دور سے دیکھ لیتا ہے کہ ضرورت مند کون ہے، کہاں کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ خود پہچان جاتا ہے. لہذا وہ خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے اپنے مال کو رشتہ داروں کے بعد یتیموں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، جو مانگے یا نہ مانگے. کیونکہ مسکین وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے اور کوئی لقمہ دے اور کوئی دو لقمے دے. وہ تو ایسا مسکین ہے. مسکین کا لفظ سین کاف نون سے، سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، یعنی اس کی تو موومنٹ ہی ختم ہو گئی، اس کا تو کانفیڈنس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی زندگی سے تو خوشی اور حرارت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی، وہ تو خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ مسکین ہے. وابن السبیل، اور وہ صرف اپنے رشتہ داروں اور پہچان والوں اور مصیبت زدوں پر ہی خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اجنبیوں پر بھی خرچ کرتا ہے جس سے اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، اور وہ ہے مسافر. کیونکہ رشتہ داروں سے تو انسان کو پلٹ کے بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا، اور کچھ نہیں تو تعریف ہی مل جاتی، یا اس ڈر سے انسان خرچ کرتا، نہ دیا تو کیا کہیں گے یہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا. یتیموں مسکینوں کو بھی دیکھ کے انسان کو یہ خیال آتا ہے اچھا یتیم ہے، مسکین ہے، دے ڈالتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ جس کو وہ پہچانتا نہیں یا جس سے اس کے کوئی ذاتی روابط اور مراسم نہیں، وہ مسافر ہے، اجنبی ہے، تو اس سے نظر پھیر لیتا ہے، یہ میرا کیا بگاڑے گا، یہ تو آیا ہے چلا جائے گا، اس نے مجھے کیا کہنا ہے. نہیں، وہ ہر ایک کو دیتا ہے جہاں بھی ضرورت سمجھتا ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو بھی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالیوں کو ڈانٹتا نہیں، جھڑکتا نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے معاملہ نہیں کرتا. وَفِي الرِّقَابِ، اور اس کی نظر اتنی دور تک جاتی ہے کہ وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو غلامی کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو باہر نکل کے احتجاج بھی نہیں کر سکتے، وہ باہر نکل کے اپنی ضرورت خود بتا بھی نہیں سکتے، اس کی نظر تو آہنی دیواروں اور دروازوں کے پیچھے بند غلامی میں قید میں جکڑے ہوئے لوگوں تک بھی جاتی ہے
کہ وہ جو دور ہے جس نے اپنی ضرورت آ کے بتائی بھی نہیں اس تک بھی مجھے جانا ہے. یہ اس کے شعور کی آگہی اور بلندی کی علامت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, وہ سجدوں میں گرتا ہے, وہ اپنے رب کا خوف کھاتا ہے, وہ اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اوپر والے سارے کام وہ رب کی محبت ہی میں کر رہا ہوتا ہے, وہ رب کی خاطر کر رہا ہوتا ہے, کسی انسان پہ احسان جتانے کے لیے نہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتا کہ یہ تو فریضہ ہے, یہ تو مجھے کرنا ہی ہے. اور پھر وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, عہد کا وفا کرنے والا, وعدے پورے کرنے والا. اذا عاہدوا, جب بھی وعدہ کر, یعنی ہمیشہ وعدہ کے پورا کرنے والا, یعنی کہ 10 پورے کیے اور 10 چھوڑ دیے. اور پھر والصابرین فی البأساء والضراء, بأساء و ضراء میں صبر. بأساء کا لفظ بؤس سے نکلا ہے, سخت حاجت مند ہونے کو کہتے ہیں. جنگ اور بھوک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی ڈیزاسٹرز کے لیے, مالی مشکلات میں مبتلا شخص کے لیے بھی آتا ہے. اور بیسیکلی ایسی تکلیف جس میں خوف شامل ہو, جس سے مختلف حادثے ہوتے رہتے ہیں, کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں طوفان آ گیا, کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی, تو وہ لوگ صرف مصیبت میں ہی مبتلا نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوف کا شکار بھی ہوتے ہیں. اسی لیے بأسا کے بعد آپ دیکھیے حین البأس, بأس جنگ کو کہتے ہیں, بأس بؤس بأسا ایک ہی روٹ اور ایک ہی اصل سے, یعنی ایسی محتاجی اور ضرورت جس کے پیچھے خوف بھی ہو. والضراء, تکلیف, بدحالی, جان و مال, اولاد کا نقصان, قحط, یعنی ظاہری تکلیفیں جو دوسروں کو نظر آ رہی ہوں. ضراء, ان سب مشکلات میں وہ صبر سے کام لیتا ہے, یعنی ایک طرف وہ دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے اور دوسری طرف اگر خود اس پہ مصیبت آ جائے تو وہ حوصلے سے کام لیتا ہے, صبر سے کام لیتا ہے. وحین البأس, اور جنگ کے وقت بھی وہ ہمت اور حوصلے سے رہتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پینک نہیں ہو جاتا, بزدلی نہیں دکھاتا, بڑے دل والا, بڑے حوصلے والا, صبر والا. اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں سچے لوگ. تم سمجھتے ہو سچائی صرف زبان سے سچ بولنے کا نام ہے؟ سچائی تو عمل کی سچائی ہے, سچائی تو ایمان کی تصدیق کا نام ہے. سب سے پہلے وہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے جس پر وہ ایمان لاتا ہے, اسی لیے پھر ایسے لوگ مومن ہوتے ہیں اور متقی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی متقی ہوتے ہیں. اب اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت سنیے, پھر اس کے بعد مزید بات کریں گے. تو گویا نیکی صرف ایک کام یا دوسرا کام کر لینے کا نام نہیں. نیکی کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں اور بہت سے ذریعے اور بہت سے راستے, ملٹی ڈائمینشنل. جو سچا ہو جاتا ہے اس کے لیے نیکی کمانے کے مواقع کی کمی نہیں ہوا کرتی. اگر ایک چانس مس ہو جاتا ہے تو دوسرے چانس سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے جو ایک کمیٹڈ انسان ہوتا ہے, جو عہد کا پابند ہوتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, جس کے اندر اپنے دین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, اپنے رب کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ سب سے پہلا عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایمان کا اظہار بذات خود ایک عہد ہے. تو جب وہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا, اسی پہ ہمارا بھروسہ, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے لگتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو, بلکہ بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کسی کے ساتھ بھی عہد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلاً عہد کرنا کیا ہے؟ کسی کو قول دینا, اپنی بات دینا دوسرے کو. بات کیا؟ کہ میں یہ کام کروں گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو ایک چیک لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ 10,000 کا چیک, اسے کیش کرا لو میرے اکاؤنٹ سے. وہ شخص لے جاتا ہے اور جا کر جب وہ بینک کو دیتا ہے
کہ یہ مجھے نکال دیں تو وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. تو ایسے شخص نے کیا کیا؟ دوسرے کے ساتھ دھوکہ کیا، قول دے کے پھر گیا اس سے. جب کیش کرانے کی باری آئی تو وہاں تھا ہی کچھ نہیں. کہا میں فلاں جگہ ملوں گا تمہیں، وہ گیا وہاں اس سے ملنے، وہاں وہ ہے ہی نہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بینک میں پیسے نکلے ہی نہیں. وہ لکھا ہوا کاغذ تو دیا لیکن آگے سے نکلے ہی کچھ نہیں. وعدہ کر لیا، جب وہاں پہنچے تو کچھ ملا ہی نہیں، خالی. تو عہد کا خلاف ورز انسان کیا ہے؟ قول سے پھرنے والا. چاہے وہ قول اللہ کو دیا ہو کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، ایاک نعبد، یا پھر کسی بندے کے ساتھ اس نے کوئی وعدہ کیا ہو. تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کو بس کاغذی چیک دے دے، لیکن جب رقم لینے کا وقت آئے تو ادائیگی سے انکار کر دے. ایسا تجربہ کسی بھی انسان کی زندگی میں تلخ ترین تجربہ ہوتا ہے، اس کو بہت بٹر بنا دیتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اس نے میرا وقت ضائع کیا، اس نے مجھے ڈیگریڈ کیا، بے عزت کیا، کوئی اہمیت ہی نہیں دی میری بات کو یا میرے وقت کو یا میری زندگی کو یا میری محنت کو. تو عہد کی جو خلاف ورزی ہے یا کمٹمنٹ نہ نبھانا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے مفاسد ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، ایک نہیں کئی ایک. اور اس میں بعض کمٹمنٹس کو توڑنا تو صرف کسی ایک انسان کو نقصان دینا نہیں، بہت ساروں کو نقصان دینا ہے. اور ایسے بہت سے مواقع آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں عہد کی خلاف ورزی ہم دن رات کرتے ہیں. اور یاد رکھیے عہد کی خلاف ورزی بھی منافقت کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جتنی نشانیاں بتائیں ان میں اذا عہد غدر، کہ جب وہ وعدہ کرے تو دھوکہ دے جائے، خلاف ورزی کرے. یاد رکھیں کہ جب دو بندے آپس میں کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا خدا ہوتا ہے جو گواہ کی حیثیت میں ہوتا ہے. اگر میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ دوں گی اور پھر نہیں دیا تو کیا کیا؟ قول کی خلاف ورزی تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو گواہی تھی وہ بھی لکھی گئی. اللہ کے یہاں لکھے گئے کہ اس شخص نے کہا تھا اور پھر کیا نہیں، الا یہ کہ دوسرا شخص پہلے سے معذرت کر لے کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا، میں اپنا لفظ واپس لیتا ہوں کیونکہ میں یہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، تاکہ دوسرا شخص اس انتظار میں نہ رہے، دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو. لیکن خواہ کوئی اللہ کو گواہ بنائے یا نہ بنائے، آٹومیٹیکلی قرآن پاک میں آتا نہیں کہ تم دو ہوتے ہو، تیسرا وہ ہوتا ہے. تم دو آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہو. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین لوگ سرگوشی کر رہے تھے، چوتھا وہ ہوتا ہے، وہ خود ہی ہوتا ہے وہاں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اعمال کو اور اس نے حساب لینا ہے، اس نے پوچھنا ہے. تو دوسرا شخص پھر اپنے قول کو پورا کیوں کرے؟ کیونکہ اس کو ڈر ہے اگر میں نے یہ پورا نہ کیا تو میرا رب مجھے پکڑے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا جب میں اپنا وعدہ دے رہا تھا، اپنا قول دے رہا تھا. کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی، اور پھر جس معاشرے کے اندر یہ خلاف ورزی ہو اس معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی، وہاں کوئی تعمیر اور ترقی کا کام نہیں ہو سکتا. پھر میں آپ کو کائنات یا فطرت سے مثال دوں گی. مثلا اگر آپ کے صحن میں لگا ہوا پودا خود ہی چل کے کہیں چلا جائے، اپنی جگہ نہ رہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اگر آگ جلنے سے انکار کر دے، آگ کی کیا کمٹمنٹ ہے کہ وہ جلے گی، کیا کریں گے آپ؟ آپ دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنا وعدہ پورا کرے. سورج کیا کرتا ہے؟ وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ سویرے اٹھے پتا چلے جی آج تو سورج صاحب تشریف ہی نہیں لائے، چھٹی کر لی انہوں نے، کون سا کام سیدھا ہوگا؟ سورج نے ایک دن خلاف ورزی نہیں کی اپنے عہد کی، منٹس تو کیا لمحوں کی بھی. اسی طرح سارے ستارے، سیارے، چاند، ہر چیز، بارش، بادل. اسی وجہ سے انسان پریڈکشنز کر سکتا ہے، پیشگوئی کر سکتا ہے. یہ موسم کی پیشگوئی کس وجہ سے ممکن ہوتی ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتی
کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں. وہ سیٹلائٹس کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہوا چلی ہے, اس کا رخ یہ ہوگا, اتنے گھنٹے کی رفتار سے چل رہی, اتنے گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گی اور اتنے گھنٹے میں یہاں برس سکتی. تو اس وجہ سے پریڈکشن کرتے ہیں. انسان اس دنیا میں بہت سے کام کرنے کے قابل ہی جب ہوا ہے جب فطرت کی ہر چیز نے اپنا وعدہ نبھایا ہے, اور اگر یہ وعدہ نہ نبھاتے تو انسان کچھ نہ کر سکتا. مثلا اگر آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں, آپ اینٹیں لا کے رکھیں, سویرے آپ جائیں تو پتہ چلے جی اینٹیں چل کے کہیں اور چلی گئی, وہ ٹکی نہیں وہاں. آپ بنیاد بنائے, سویرے وہ بنیاد وہاں سے ہلی پڑی ہو. آپ پانی ڈالے, پانی اڑ جائے بغیر بتائے, کیا ہوگا, کیا کام ہو سکے گا؟ آپ آگ لگائے, وہ ٹھنڈی ہوا دینے لگے, کیسے پکائیں گے اپنا کھانا؟ پوری کائنات کے اندر ایک کمٹمنٹ ہے, ایک عہد کی پابندی ہے. تو جس سماج کے اندر, جس معاشرے کے اندر, جس سوسائٹی کے اندر, جن لوگوں کے اندر, جس ادارے کے اندر, جس تنظیم کے اندر لوگ اپنی کمٹمنٹ نبھائیں, پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچے گا. اور جس ادارے میں لوگ آج کہیں ہمارے یہاں کام کرنے, اگلے دن کہ ہم جا رہے ہیں, آپ اپنا کام جس سے مرضی کرا لیں. آج ہمیں دین کے کام کا بہت شوق ہو گیا, بڑے جذبے میں ہم نکل آئے, کل ٹھنڈا پڑ گیا, واپس پلٹ گئے. اسی لیے تو کوئی کام ہوتا نہیں. ترقی یافتہ قوموں میں صرف افراد خود نہیں, افراد کے بعد آنے والی جنریشنز بھی اس کمٹمنٹ کو نبھاتی ہیں جو پچھلی جنریشن ان کی کر چکی ہوتی ہے. اور وہ ایک تسلسل ہوتا ہے وعدوں کے نبھانے کا, جب جا کر وہ کام ہوتا ہے. ہم کہیں بندھنا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ مسلم کون ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ڈکشنری میں لفظی معنی مسلم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اونٹ جس کی نکیل میں مالک نے رسی ڈالی ہوئی ہو اور وہ اسے جدھر چاہے لے جائے. تو مسلم تو آلریڈی بندھا ہوا ہے. مسلم ہے ہی وہ جس کے ناک میں نکیل ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں جیتا, جو دل چاہے کرے اور جو دل نہ چاہے اسے چھوڑ دے. جو کہتا ہے پھر وہ کر کے دکھاتا ہے. اسی لیے منافقت کھوکھلے پن کو جنم دیتی. اور وعدے کا سچا ہونا, یعنی صحابہ کرام کی اگر آپ صفت اور خوبی قرآن پاک میں دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور واقعی لائے, چاہے پھر انہیں اپنی جان سے ہی کھیلنا کیوں نہ پڑا. اور جہاں وعدے کی پابندی ہوتی ہے وہاں پر پھر لین دین کے جھگڑے نہیں ہوتے. ایک اعتماد کی فضا ہوتی ہے خاندان کے اندر یا معاشرے کے اندر, اور ہر آدمی سکون میں ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کام ہو جانا. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو پتا ہو پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا, تو آپ کے دل کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ چین سے سو نہیں سکتے. اس معاشرے کے اندر, اس گھر کے اندر, ان لوگوں کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور اعتماد کی فضا ہوتی ہے جہاں لوگ عہد کے پابند ہوں, بھروسے کے لائق ہوں, اور پھر اس کے ذریعے اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہوں. یعنی اخلاق کی جو خوبیاں ہیں, ہم عام طور پر چاپلوسی اور خوشامد کو اخلاق کا نام دیتے ہیں, جبکہ اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلے جھوٹ سے بچنا, دھوکہ نہ دینا, عہد کی پابندی کرنا. اور اسی کا نام دین ہے, کیونکہ لا دین لمن لا عہد لہ. جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں, اس کا کوئی دین ہی نہیں. وہ شخص دیندار کہلانے کے لائق ہی نہیں. لیکن بات یہی نا کہ ایمانی قوت نہیں ہوتی تو جرت نہیں ہوتی, جرت نہیں ہوتی تو جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں لوگوں سے اور ان کو لارا لگائے رکھتے ہیں, پھر ان کو پریشان کرتے ہیں. جس کے اندر ایمان ہو, جرت ہو, وہ دوسرے سے کہہ سکتا ہے بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں, یہ میں کر نہیں سکوں گا, میں وعدہ نہیں کر سکتا. وہی سمپل الفاظ دہرا سکتا ہے. اور اگر اس کا پکا ارادہ ہو اور پھر کسی آفت, کسی مصیبت, کسی تکلیف کی وجہ سے وہ نہ کر سکے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ازالے کا بھی سبب پیدا کر دیتا ہے, پھر اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. اب ان مفاہیم کو سامنے رکھ کے ایک دفعہ اور تلاوت سنیے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
الملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بعض اوقات ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو تو پھر بھی پورا کر لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا شرموں کو شرمی کہ وہ کیا کہے گا، لیکن عموماً اپنے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں، صرف اپنے ساتھ کہ میں ایسا کروں گی یا نہیں کروں گی یا مجھے یہ کام کرنا ہے، ان کو خود ہی کرتے ہیں، خود ہی توڑتے ہیں. تو جو شخص سیلف کمیٹڈ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ کیے ہوئے عزم ارادے کو پورا نہیں کرتا، وہ دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. اور جو اپنے ساتھ نہ کر سکے، بندوں کے ساتھ نہ کر سکے، تو وہ رب کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. صبر کے بغیر ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہو سکتا. نہ عہد کی پابندی ہو سکتی ہے، نہ سچائی پہ قائم رہ سکتے ہیں، نہ جھوٹ چھٹ سکتا ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ نبھائی جا سکتی. تو صبر ہی وہ کنجی ہے، صبر ہی وہ کی ہے کہ جس کے آنے پر آپ باقی سب کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب واليتامى والمساكين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ڈائریکشن کا تعین اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی احتیاط، اس کو دوسری طرح لیجئے، کیونکہ عام طور پر ہم استدلال غلط کر لیتے ہیں کہ چونکہ آیت میں آیا کہ تقوی یہ نہیں یا نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف وہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا ہم نے کہ ہم قبلے کے تعین میں کوشش نہ کریں. یہ اس کا مفہوم نہیں ہوگا کہ جدھر جی چاہے نماز پڑھ لیں. یہ اس کانٹیکس میں آیت نہیں اتری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی احتیاط اور جتنی کوشش ہم قبلے کا رخ معلوم کرنے میں صرف کرتے ہیں، اتنی ہی کوشش ہمیں نیکی کے اور کاموں کے لیے بھی کرنی چاہیے. اب دیکھیے ایک نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ جس طرف ہم نے رک کر کے نماز پڑھی تھی وہ رخ صحیح نہیں تھا، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بے چینی ہوتی ہے کبھی بے چینی؟ کیا اگر آپ کو یہ پتا چلے جب کہ آپ نے صحیح رخ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی تو پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی نا؟ یہ بے چینی کس وجہ سے ہے کہ آپ کے اندر ایک احساس جاگتا ہے، ایک ذمہ داری کا احساس کہ مجھے اپنے فرائض کو صحیح طور پہ ادا کرنا ہے. یہ احساس ذمہ داری اگر قبلے کے رخ کے تعین کے وقت ہے تو جب نیکی کے دوسرے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس وقت بے حس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان مواقع کو کھو کر ہمارے اندر بے چینی کیوں نہیں اٹھتی؟ جتنے مواقع یہاں بتائے گئے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کم ہو جائے یا آخرت کی یاد دل سے نکل جائے یا پھر باقی ایمان کے باقی تقاضے جو ہیں اس میں کچھ کوتاہی ہو، یا پھر مال دینا رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں کو، اگر ان میں سے نیکی کا کوئی موقع ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اس کو اویل ہی نہیں کیا، اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، یا پھر وعدہ خلافی کر لی، یا پھر صبر سے کام نہیں لیا، بے صبری کر لی، جلد بازی اور جذباتیت کا ثبوت دیا، تو اس کے بعد کیا ہمارے اندر ویسی ہی کیفیت جاگتی ہے جیسی کیفیت بے چینی کی قبلے کے رخ کے تعین نہ ہونے پر نماز پڑھنے کے موقع پر؟ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا نا. بہت سے نیکی کے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یا پتہ ہوتا بھی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ تعویل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، اور نیکی کا موقع یا چانس جانے پر تڑپ نہیں اٹھتے
جتنی تڑپ ہمیں غلط رخ پہ نماز پڑھ کے ہوتی، کیونکہ ہم ریچولز کی تو خوب پابندی کرنا جانتے ہیں، لیکن نیکی کے بے شمار مواقع میرے دائیں بائیں آگے پیچھے بکھرے پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. قبلے کا رخ اگر ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے نا تو لوگ چلا اٹھتے ہیں، ادھر منہ کر لو ادھر منہ کر لو. بہت اچھا کرتے ہیں وہ، اپنے تقویٰ کے احتیاط کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں بھائی تم صحیح نہیں پڑھ رہے، فوراً نماز میں ہمارے کندھے پکڑ کے موڑنا شروع کر دیں گے، کوئی نہیں بخشے گا ہمیں. لیکن نیکی کے مواقع ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک، کوئی نہیں کندھے پکڑ کے کہتا دیکھو یہ بھی کرنے کا، یہ کرو، یا ہمارے ضمیر کو جگانے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. کتنی ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت ساری ہمارے دائیں بائیں ہیں، لیکن ہم نہ کر کے مطمئن پھرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر میرے اندر ایک ایسے مسلمان کا نقشہ ابھرا کہ جو ہمہ وقت اور ہر طرف نیکی کے مواقع اپنے سامنے پاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ صرف کسی مشرق یا مغرب میں جم جڑ کے نہیں بیٹھ جاتا. نیکی کا تصور دیتے ہوئے سب سے پہلے ایمان کی بات کی گئی، کیونکہ ایمان پر ہی انحصار ہے نیک کاموں کا. اور اگر ہم نیکیاں نہیں کر پاتے تو اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اور ایمان کیا ہے؟ کیا ہے ایمان؟ پا لینا، پہچان جانا، ڈھونڈ لینا، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جوڑ دینا کہ کہیں بھی ہیں اسی سے جڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ جڑنے کا تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ، جب تک کنیکشن بحال نہیں ہے تو آپ اندھیرے میں ہیں تو یہ ساری روشنی آپ سے نکل ہی نہیں سکتی نیکی کی. بے روح ہے پھر وہ. اگر ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جڑا ہوا نہیں ہے اور اس کے بغیر ہم یہ ساری نیکیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کفار منافقین سب یہ سارے کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، ان سارے کاموں کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں، تو پھر ہماری نہ تو نیت درست ہو سکتی اور نہ ہی ہمارے ان کاموں میں وہ روح ہو سکتی ہے، نہ استقامت آ سکتی اور نہ ہی اس کی وہ جزا ہو سکتی. یعنی آپ کے اخلاص میں بھی کمی ہو گئی اور آپ کی جزا میں بھی کمی ہو گئی. جس درجے کا تعلق ہوگا اس درجے کی پھر چھوٹی چھوٹی نیکی بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا جائے گی. تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر